السلام علیکم معزز ناظرین، پیارے دوستوں، بہنوں، بھائیوں اور بزرگوں۔ میں حافظ صفدر نواز ایڈوکیٹ آپ کو اپنے اسلامی چینل کے اندر خوش آمدید کہتا ہوں، اور ہر روز کی طرح آج بھی ہم انشاءاللہ چھٹا پارہ سورہ المائدہ آیات نمبر 50 تا 55 تک کی تلاوت، ترجمہ اور تفسیر پڑھنے کی شرف حاصل کریں گے۔ تلاوت شروع کرنے سے پہلے ہم درود شریف پڑھتے ہیں، آپ بھی میرے ساتھ پڑھیں۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض ومن يتولهم منكم فإنه منهم إن الله لا يهدي القوم الظالمين. فترى الذين في قلوبهم مرض يسارعون فيهم يقولون نخشى أن تصيبنا دائرة فعسى الله أن يأتي بالفتح أو أمر من عنده فيصبحوا على ما أسروا في أنفسهم نادمين. ويقول الذين آمنوا هؤلاء الذين أقسموا بالله جهد أيمانهم إنهم لمعكم حبطت أعمالهم فأصبحوا خاسرين. يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم. ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله واسع عليم. إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون. ومن يتول الله ورسوله والذين آمنوا فإن حزب الله هم الغالبون. صدق اللہ العظیم. ترجمہ. اے ایمان والو، یہود و نصارہ کو دوست نہ بناؤ، وہ آپس میں ایک دوسرے کے دوست ہیں، اور تم میں جو کوئی ان سے دوستی رکھے گا تو وہ انہی میں سے ہے۔ بے شک اللہ بے انصافوں کو راہ نہیں دیتا۔ اب تم انہی دیکھو گے جن کے دلوں میں آزار ہے کہ یہود و نصارہ کی طرف دوڑتے ہیں، کہتے ہیں ہم ڈرتے ہیں کہ ہم پر کوئی گردش آ جائے۔ تو نزدیک ہے کہ اللہ فتح لائے یا اپنی طرف سے کوئی حکم، پھر اس پر جو اپنے دلوں میں چھپایا تھا پچھتاتے رہیں گے۔ اور ایمان والے کہتے ہیں، کیا یہی ہیں جنہوں نے اللہ کی قسم کھائی تھی اپنے حلف میں پوری کوشش سے کہ
وہ تمہارے ساتھ ہیں، ان کا کیا دھرا سب اکارت کیا تو رہ گئے نقصان میں۔ اے ایمان والو، تم میں جو کوئی اپنے دین سے پھرے گا تو ان قریب اللہ ایسے لوگ لائے گا کہ وہ اللہ کے پیارے اور اللہ ان کا پیارا، مسلمانوں پر نرم اور کافروں پر سخت، اللہ کی راہ میں لڑیں گے اور کسی ملامت کرنے والے کی ملامت کا اندیشہ نہ کریں گے۔ یہ اللہ کا فضل ہے، جسے چاہے دے، اور اللہ وسعت والا علم والا ہے۔ تمہارے دوست نہیں مگر اللہ اور اس کا رسول اور ایمان والے کہ نماز قائم کرتے ہیں اور زکوٰۃ دیتے ہیں اور اللہ کے حضور جھکے ہوئے ہیں، اور جو اللہ اور اس کے رسول اور مسلمانوں کو اپنا دوست بنائے تو بے شک اللہ ہی کا گروہ غالب ہے۔ یہاں تک اس کا ترجمہ اختتام پذیر ہوتا ہے۔ آپ تسلسل سے ہم جہاں سے پڑھ رہے ہیں اس کا تفسیر وہاں سے سٹارٹ کرتے ہیں۔ تفسیر: کفار کے ساتھ دوستی و موالات وار تدارد کی دوستی و موالات بے دینی وار تعداد کی مستدعی ہے۔ اس کی ممانعت کے بعد مرتدین کا ذکر فرمایا اور مرتد ہونے سے قبل لوگوں کے مرتد ہونے کی خبر دی، چنانچہ یہ خبر صادق ہوئی اور بہت لوگ مرتد ہوئے۔ یہ صفت جن کی ہے وہ کون ہے؟ اس میں کئی قول ہیں۔ حضرت علی مرتضیٰ و حسن و قتادہ نے کہا کہ یہ لوگ حضرت ابوبکر صدیق اور ان کے اصحاب ہیں جنہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد مرتد ہونے اور زکوٰۃ سے منکر ہونے والوں پر جہاد کیا۔ ایاز بن غنم اشری سے مروی ہے کہ جب یہ آیت نازل ہوئی، سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو موسیٰ اشری کی نسبت فرمایا کہ یہ ان کی قوم ہے۔ ایک قول یہ ہے کہ یہ لوگ اہل یمن ہیں جن کی تعریف بخاری مسلم کی حدیثوں میں آتی ہے۔ صدی کا قول ہے کہ یہ لوگ انصار ہیں جنہوں نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کی، اور ان اقوال میں کچھ منافات نہیں، کیونکہ ان سب حضرات کا ان صفات کے ساتھ متصف ہونا صحیح ہے۔ جن کے ساتھ موالات حرام ہے ان کا ذکر فرمانے کے بعد ان کا بیان فرمایا۔ جن کے ساتھ موالات واجب ہے، شان نزول: حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ یہ آیت حضرت عبداللہ بن سلام کے حق میں نازل ہوئی۔ انہوں نے سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارے قوم قریظہ اور نزیر نے ہمیں چھوڑ دیا اور قسمیں کھا لی کہ وہ ہمارے ساتھ مجالست یعنی کہ ہم نشینی نہ کریں گے۔ اس پر یہ آیت نازل ہوئی تو عبداللہ بن سلام نے کہا، ہم راضی ہیں اللہ کے رب ہونے پر، اس کے رسول کے نبی ہونے پر، مومنین کے دوست ہونے پر، اور حکم آیت کا تمام مومنین کے لیے عام ہے۔ سب ایک دوسرے کے دوست اور محب ہے۔ جملہ وہم راکعون دو وجہ رکھتا ہے، ایک یہ کہ پہلے جملوں پر معطوف ہو، دوسری یہ کہ حال واقع ہو۔ پہلی وجہ اظہر و اقوا ہے، اور حضرت مترجم قدسرو کا ترجمہ بھی اسی کے مساعد ہے۔ دوسری وجہ پر دو احتمال ہیں، ایک یہ کہ یقیمون و یؤتون دونوں فعلوں کے فاعل سے حال واقع ہو۔ اس صورت میں معنی یہ ہوں گے کہ وہ بخشوع و تواضع نماز قائم کرتے اور زکوٰۃ دیتے ہیں۔ دوسرا احتمال یہ ہے کہ صرف یؤتون کے فاعل سے حال واقع ہو۔ اس صورت میں معنی یہ ہوں گے کہ نماز قائم کرتے ہیں اور متواضع ہو کر زکوٰۃ دیتے ہیں۔ بعض کا قول یہ ہے کہ یہ آیت حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان میں ہے کہ آپ نے نماز میں سائل کو انگشتری صدقہ دی تھی، وہ انگشت مبارک میں ڈھیلی تھی، بے عمل کثیری کے نکل گئی، لیکن امام فخر الدین رازی نے تفسیر کبیر میں اس کا بہت شد و مد سے رد کیا ہے اور اس کے بطلان پر بہت وجوہ قائم کیے ہوئے ہیں۔ دوستو، اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے آج کی تفسیر بھی اختتام پذیر ہوتی ہے، اور اللہ تعالیٰ کے دربار کے اندر ہم قرآن پاک کے صدقے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکات کے صدقے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ میں قرآن پاک پڑھنے، قرآن پاک کو ترتیل سے سمجھ کر اور اس کے احکامات کے مطابق حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پاک سیرت کے مطابق اور صحابہ کرام کے نقش قدم کے اوپر ہمیں چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہمیں اپنی زندگیاں اللہ تعالیٰ
قرآن پاک کے احکامات کے مطابق، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پاک سیرت کے مطابق اور صحابہ کرام کی نقش قدم کے اوپر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ تمام پریشانوں کی پریشانیاں دور فرمائے، تمام بیماروں کو شفا کاملہ اللہ عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ تمام مرحومین کو جنت الفردوس میں اعلیٰ و بالا مقام عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ اور آپ سے یہ استدعا رہتی ہے کہ معزز ناظرین، آپ ضرور اس چینل کو دیکھیں، خود بھی دیکھیں، اپنے بچوں کو، اپنی فیملی کو، اپنے عزیز اقربا کو، اور جہاں تک آپ اس آواز کو پہنچا سکتے ہیں، کیونکہ یہ آواز جو ہے یہ صدقہ جاریہ ہے، کیونکہ قرآن پاک کو سننا اور اس کا آگے سے درس دینا اور اس کو آگے پھیلانا یہ فرض عین ہے ہر مسلمان کے اوپر۔ تو اس فرض عین کے اندر آپ بھی ضرور اپنا حصہ شامل کریں، اس کو زیادہ سے زیادہ اس کو میرے چینل کو لائک شیئر کریں اور سبسکرائب بھی کریں، تاکہ زیادہ سے زیادہ دوستوں تک یہ پیغام پہنچے۔ اللہ تعالیٰ آپ کی کاوش اللہ تعالیٰ اپنے دربار میں قبول و منظور فرمائے، اور خاص طور پر جو اس صدقہ جاریہ میں شامل ہے، اللہ تعالیٰ آپ کو صحت عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ آپ کو آپ کی عمروں میں خیر و برکت عطا فرمائے، اور اگر کوئی پریشان ہے تو اس کو خصوصی طور پر اللہ تعالیٰ اس کی پریشانی دور فرمائے، اور اللہ تعالیٰ آپ کو کوئی بیمار ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی خصوصی طور پر اللہ تعالیٰ کو بیماروں کو شفا کاملہ عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔